بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے. نماز اللہ کی اہم ترین عبادت ہے. نماز اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس طریقے سے عمارت میں ستون کی اہمیت ہے کہ بغیر ستون کے عمارت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی بغیر نماز کے زندگی میں دین قائم نہیں رہ سکتا. یا یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی میں اس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹ جائے یا کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے اس کے اندر بال پیدا ہو جائے یا وہ اپنے کام کرنے کے لائق نہیں بچے، تو انسان نہ چل سکتا ہے، نہ کھڑا رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. وہ ایک زندہ لاش کی طرح صرف چارپائیوں پر پڑا رہے گا، ایک معذور کہ جس سے نہ خود اپنا کچھ کام کرتے بن رہا ہے، نہ کسی کا کام آتے بن رہا ہے، یعنی کہ ایک زندہ لاش. ویسے ہی نماز کا مقام دین میں ہے، انسان کی زندگی میں دین میں ہے کہ بغیر نماز کے دین مکمل نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے پسندیدہ اور اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں، تو ان کی سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی نشانی یہ بیان کی کہ وہ نماز ادا کرنے والے ہیں. یعنی نماز سے مومن کی شان ہے. اسی لیے قرآن مجید میں عبادات میں سے سب سے زیادہ نماز کا حکم ملتا ہے. جتنی بھی فرض عبادتیں ہیں، اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو سب سے زیادہ نماز کا حکم ہے. علماء لکھتے ہیں کہ 100 سے زائد مقامات پر قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، اور ان میں سے 80 مقامات ایسے ہیں جہاں بالکل صریحتاً حکم ہے کہ نماز قائم کرو. اس کے بنسبت روزہ بھی فرض ہے،
جس طرح نماز فرض ہے ویسا روزہ بھی فرض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں روزے کے متعلق صرف 2 جگہ اللہ کا حکم ہے، صرف 2 جگہ۔ اور ایسے ہی حج فرض ہے، تو حج کے بارے میں بھی صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ حکم فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن نماز کے متعلق بار بار نماز کا حکم، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان حائل ہے، فاصلہ پیدا کرنے والی، بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق قائم کرنے والی چیز ہے نماز۔ جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر بعض علماء کے نزدیک قصداً اور ارادتاً نماز کا چھوڑ دینا کفر کرنے کے معنی ہے۔ تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو کفر اور ایمان کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے، اور اتنی جگہ نماز کا حکم، اتنی تاکید کے ساتھ نماز ادا کروانے کا اہتمام کہ کسی صورت انسان کے اوپر نماز معاف نہیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک نماز معاف نہیں۔ اگر انسان سفر میں ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر اپنے مقام پر ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ رعایتیں ضرور دی گئیں کہ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ اس سے قیام کرتے کھڑے ہوتے نہیں بن رہا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر کسی سے رکوع کرتے نہیں بن رہا تو وہ اشارے میں رکوع کرے، اگر کسی سے سجدہ کرتے نہیں بن رہا تو وہ اشارے میں سجدہ کرے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو سب سے پیاری لگنے والی عبادت وہ ہے نماز۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمین پر ہی دے دی، لیکن نماز معراج کے سفر میں بطور تحفے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ اور عطیہ عطا فرمایا معراج کے سفر میں، وہ تھی نماز، کیونکہ نماز بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز صحیح نکلی، جو نماز کے معاملے میں کامیاب رہا، اس کے سارے معاملات انشاءاللہ کامیاب رہیں، اور جو نماز کے معاملے میں جو پکڑا گیا، اس کی دوسری چیزیں بھی مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو نماز اس قدر اہم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نماز کے بارے میں۔ اتنی جگہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، 1 بار ہو 2 بار ہو نہیں، 100 سے زائد مقامات پر فرمایا، کوئی عذر کسی کے پاس نہیں ہوگا مجھے نماز کے بارے میں پتہ نہیں، یا کسی کے پاس کوئی یہ عذر نہیں ہوگا کہ مجھے تو نماز کا وقت ہی پتہ نہیں چلا کہ کب نماز کا وقت ہوا اور کب نماز کا وقت گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی کسی کام کا کہتا ہے، ہم کبھی
بھول جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ایک عذر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ معذوری قبول کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آنکھ لگ گئی تھی، یا کسی کام میں ایسے بزی ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے دن میں 5 دفعہ اذان دلوائی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے کان تک اذان کی آواز پہنچتی۔ بتاؤ کوئی کہہ پائے گا؟ کسی کے پاس کوئی عذر ہوگا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم کیسے نماز پڑھتے؟ نہیں ہو۔ اس قدر نماز کا اہتمام کہ نماز کی دعوت اللہ بار بار دلوا رہے ہیں، اور ایک ایسا قلبی اور روحانی اور ایک جذباتی ایک معاملہ ہے اذان کا۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی کام کے لیے کتنا بھی اہم ہو، 1 بار 2 بار 3 بار بتایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ خود سمجھ لیجیے، آپ خود کر لیجیے، آپ خود آ جائیے، ہے؟ لیکن نماز کے لیے دن میں 5 دفعہ، اور کوئی بلاتا ہے، نماز ایک دعوت ہے، بلایا جا رہا ہے اللہ کے گھر میں۔ مؤذن صاحب جو ہے ان کو آپ صرف یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مسجد کے مؤذن ہیں، ان کی نوکری ہے، یہ سمجھیں کہ ان کو خدا کے نظام کے تحت پابند کیا جا رہا ہے، پابند کیا گیا ہے۔ جب کوئی بلاتا ہے تو ہم بلانے والے کو دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت دیکھتے ہیں کہ کون بلا رہا ہے، اور پھر حیثیت دیکھنے کے بعد جاتے ہیں۔ لیکن کیسا نظام ہے ایک کہ اذان کی پکار سن کے مسلمان اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتے ہیں، مؤذن کی حیثیت نہیں دیکھتے کہ کون بلا، یہ کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بلا ہوا ہے۔ اور دن میں 5 بار بھی اذان ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے 1 بار کہہ دیا اب ہمیں پتہ چل، نہیں، بار بار اذان کی آواز کھینچتی ہے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ روحانی اور ایک جذباتی تعلق ہے نماز کا، کہ نماز کے قائم کرنے سے پہلے نماز کی دعوت کا اہتمام۔ اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کے لیے ایسا اہتمام نہیں ہے، بتا دیا گیا آپ کر لیجئے، لیکن نماز کے لیے بار بار پکار لگوائی جائے، اللہ کی طرف سے لگوائی جائے۔ مؤذن پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز کی طرف بلاتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم نماز چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو اور آسان کرنے کے لیے فرما دیا گیا کہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کہ اللہ نے اس نماز میں تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ در حقیقت کامیابی کا دار و مدار اس نماز پہ۔ تم کہاں پریشان پھر رہے ہو؟ تم کہاں دوسروں کی خوشامدوں میں لگے ہوئے ہو؟ تم کہاں روزی روزگار کو لے کے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کہاں بیماری میں ہاسپٹل میں تھک ہار کے پڑے ہوئے ہو؟ تم کہاں آپسی جھگڑوں میں الجھ کے اور پھنس کے رہ گئے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف، یہاں آؤ گے تو اللہ کامیابی کے راستے کھولے گا، یہاں آؤ گے تو دل کا سکون ملے گا، یہاں آنے کے بعد خیر اور برکت ملے گی۔ کیا دعا کروائی گئی مسجد میں داخل ہونے کی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد اللہ کی عبادت ہے۔ مسجد کے اندر اللہ کی سب سے بڑی رحمت عبادت ہے، کہ بندہ مسجد میں آ کے بس اب اللہ کی عبادت میں لگ جائے، کیونکہ دکان تو چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، نیند قربان کر کے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو بہتر ہی یہ ہے کہ مسجد میں
کا سارا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارا جائے تو اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے یعنی عبادت کے دروازے کھول دے کہ میں یہاں مسجد کی چار دیواری میں صرف تیری عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دوں. اور جب یہ دعا کر کے بندہ اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر فوراً دوڑتے ہوئے وضو اور پھر وضو کے بعد ایک دم سے ٹائم دیکھ کر کے ہاں ابھی سنتوں کا وقت سنت پڑھنے لگ گئے. سنت سے فارغ ہوئے چلیے ابھی جماعت میں وقت ہے تو تسبیح پڑھ لیں, کوئی قرآن پڑھنے لگتا ہے, کوئی دعا کرنے لگتا ہے. دو لوگ اگر سائڈ میں بیٹھ کر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اشارے سے کہتے ہیں کہ بھائی بات نہیں کیجیے, یا بات کرنا خود اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ نہیں بات نہیں کرنے, باہر بات کر لیں گے. یہ اللہ کی رحمت چونکہ برس رہی ہوتی ہے. ٹھیک, اب مسجد سے جب عبادت کر کے باہر نکلتے ہیں تو کیا دعائیں سکھائی گئی, کیا دعائیں سکھائی گئی؟ ہاں, اللہم انی اسألک من فضلک, کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو یہاں فضل سے مراد علماء لکھتے ہیں اللہ کا فضل ہے نا, اللہ کا فضل. اللہ کے فضل سے مراد میں ساری چیزیں آ گئی جو بندے کے لیے ضرور. اس میں روزی بھی آ گئی, اس میں صحت بھی آ گئی, اس میں عزت بھی آ گئی, اس میں کامیابی بھی آ گئی. بڑی پیاری بات میں نے ایک عالم دین کی زبان سنی, اللہ نے کیسی عمدہ بات ان سے نکلوائی کہ فضل کا معنی آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے خوب پیسے مل جائے, مجھے خوب پیسے مل جائے, میرا دھندا اور میرا سامان اور یہ بہت اچھے سے فروخت ہو جائے, منافع مل جائے. در حقیقت فضل کا معنی یہ ہے حقیقت میں کہ اے اللہ مجھے بار بار تیری عبادت کی توفیق ملتی ہے. یہ میں ایک بار آیا ہوں بس ایک بار بھی بس نہیں ہو جائے. جمعہ میں آیا ہوں تو عصر میں بھی توفیق مل جائے, عصر میں تو مغرب میں بھی, اور مغرب میں تو عشاء میں بھی, اور عشاء میں بھی تو فجر میں بھی. یہ فضل ہے اللہ کا حقیقی معنی میں صحیح, کہ انسان کو بار بار اللہ کی عبادت کی توفیق ملتی رہے. تو یہ نماز کے لیے داخل ہوتے وقت مسجد میں اور نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا کا اہتمام, اور کتنے اہتمام کے ساتھ مسجد کمیٹی اہتمام کرتی ہیں کہ تختی لگائی جاتی, بھائی اگر کسی کو نہیں آتی ہو تو وہ پڑھ کے داخل ہو جائے, یا کوئی بھول رہا ہے تو وہ پڑھ لے. کتنا اہتمام کرایا جا رہا ہے, کیسا عظیم ہے اسلام کہ جس میں عبادت کا کتنا عمدہ طریقہ اور سلیقہ, کیسا ڈسپلن. آپ لوگ کتنے ادب سے احترام سے بیٹھے ہیں, کتنی تیاری کر کے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک انسان جتنا بنتا سنورتا اپنی بارات والے دن ہے اتنا ہی اہتمام وہ نماز کے لیے بھی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد, کہ لوگوں جب تم نماز کے لیے تیار ہو تو بہترین لباس زیب تن کیا کرو, اچھی خوشبو لگایا کرو, اچھے سے تیار ہو کہ صاف ستھرا لباس پہنا کرو. تو ہم کرتے ہیں, آپ دیکھیں سب صاف ستھرے کپڑے, نئے کپڑے, خوشبو بھی لگاتے ہیں, تیل بھی لگاتے ہیں, کنگھی بھی کرتے ہیں, سرما بھی لگاتے ہیں, امامہ بھی لوگ باندھتے ہیں, اور کتنے اہتمام سے ڈسپلن کے ساتھ. کوئی نہیں بٹھاتا نا ایسا. آپ ایسا شادی بیاہ کی محفلوں میں بیٹھ کر دکھا نہیں ہو, اور 4 لوگ وہاں اس کونے میں بیٹھے ہیں, 2 ادھر بیٹھے ہوئے, 3 ادھر کھڑے ہوئے اور 2 ادھر کھڑے ہوئے, کوئی کیسی بات کر رہا ہے, کوئی کدھر کی. لیکن کتنا اطمینان کے ساتھ, سکون اور راحت کے ساتھ, کسی سکینت اللہ کی دل پہ برس رہی ہوتی ہے کہ بالکل راحت, اطمینان, اتنی سکینت آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگتی ہے. کتنا نیند, کب نیند کتنی سکون کی علامت ہے نیند. انسان جب پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر نیند کا غلبہ آ گئی. اگر آپ ذرا سا بھی کسی چیز کے لیے پریشان ہیں, نیند نہیں آئے گی. دماغ کے اوپر اگر ذرا سا بھی کسی چیز کا بوجھ ہے تو پھر نیند نہیں آتی. تو مسجد میں بیٹھ کے اکثر لوگ اللہ کھاتے ہیں. کیسی سکینت اللہ کی, اتنا کمفرٹیبل زون کہاں ملے گا آپ کو.
اتنا سکون، اتنی عمدہ جو ہے پورا ماحول. آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھو عبادت کے طریقے، کوئی دھوتی پہن کے ننگا ہو کے پانی میں کھڑا ہونے کو عبادت سمجھتا ہے، کوئی پانی میں ڈبکی لگانے کو عبادت سمجھ رہا ہے چاہے، کوئی کلک پوت کے بھبوتی ماتھے میں مل کے عبادت سمجھ رہا ہے بیچارہ، کوئی کسی درخت کے آگے، کسی پتھر کے آگے، مٹی کے بنے ہوئے بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے سمجھ رہا ہے کہ یہ میری عبادت ہے. وہ اسے کیا پتا بیچارے کو کہ یہ مٹی کا بنا ہوا بت جو خود اسی کی طرح کسی انسان نے بنایا، یہ کس کام کا اس کی. لیکن اللہ کا کروڑوں بار فضل اور احسان ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا کہ ہم اس رب حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا خالق ہے. ہمیں تو سجدہ کرتے وقت یہ ملال آنا چاہیے، یہ ملال آنا چاہیے ہمیں کہ یہ میرا سجدہ عام یا معمولی نہیں ہے، اور جس ذات کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ کوئی عام اور معمولی نہیں، ہستی نہیں، وہ اللہ ہے، کائنات کے خالق اور مالک ہے، جن کے دست قدرت میں ہر چیز ہے. ہوا اللہ کی محتاج، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم کا محتاج، آگ اللہ کے حکم کی محتاج، یہ زمین اللہ کے حکم کی محتاج، یہ آسمان اللہ کی مخلوق، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی مخلوق، سب تو اللہ کا ہے، سب اللہ کے دست قدرت میں. جب میں اس رب کے آگے سر ٹیک چکا ہوں تو مجھے کس چیز کی پرواہ؟ مجھے کون سی چیز ستا سکتی ہے، ڈرا سکتی ہے، کون سی آفت پریشانی میرا کچھ بگاڑ سکتی؟ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی سی بھی پریشانی ہوتی تھی سب سے پہلے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کا تو اہتمام کرتے ہی تھے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام، اور اشراق کا بھی اہتمام، اور چاشت کی نماز کا بھی اہتمام، اور اوابین کا بھی اہتمام. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تیز ہوا بھی چلنے لگی، آندھی بھی چلنے لگی تو سیدھے آپ مسجد میں آتے تھے، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. اگر زمین میں زلزلہ آیا تو نماز کی طرف، بارش نہیں ہو رہی تو نماز کی طرف. یہ نبی نے سکھایا ہے ہمیں کہ تمام آفات اور مصیبتوں کو ختم اللہ کرے گا تو اللہ کی طرف رجوع کرو، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف آؤ، ہر تکلیف میں اللہ کی طرف آؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھی بھلی نماز پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں، ذرا سے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا؟ نماز چھوٹی. وہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف نماز. پوچھو صاحب آپ تو پابندی سے نماز میں آتے ہیں، کیا ہوا 2 دن سے نہیں؟ اب میری طبیعت خراب تھی ذرا، یا میرا سر درد ہونے لگا تھا، ہاتھ پیر درد کر رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا اور دوائی کھائی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ تھوڑا آرام کر لیے گا، سردی کا موسم ہے، گھر سے باہر نہیں نکلیے گا، پانی سے پرہیز کیجیے گا. تو میں جو ہے آرام کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نماز میں نہیں گیا. تو نمازی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، دھیان رکھیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا، صحت کا خیال رکھیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دینے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. گھر میں کسی کی شادی تھی، کوئی فنکشن تھا، ارے سب نماز میں 2-3 دن سے آپ دکھے نہیں. ارے ذرا شادی کا ماحول چل رہا تھا، بھاگ دوڑ بہت ہو رہی تھی، سامان لانا لے جانا اور مہمان اور یہ اور وہ، بالکل بھی وقت نہیں ملا. کیسی رہی آپ کی شادی؟ الحمدللہ بہت اچھی. چلیے اللہ اچھا کیا، بات ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، ارے صاحب وہ ہمارے پھپھا کا یا ماموں کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم اس میں لگے ہوئے تھے سب، اسی لیے نماز. جبکہ دین کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کام بعد میں ہے، پہلے نماز ہے. اللہ کا جیسے ہی حکم آ جائے ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. پھر کوئی سگا سوتے نہ نہیں.
سب سے رشتے نبھیں گے اللہ کا رشتہ نبھانے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رشتوں کو بہتر طریقے سے نبھانے والا کوئی پوری کائنات میں ہے؟ لیکن ہماری مائیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہم سے ایسا پہلو تہی ہوتے کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، بس یہ آپ عملی طور پر یہ کہہ کے دکھاتے تھے کہ اب میرا اللہ کی عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اب میں اپنے اللہ کا ہوں۔ اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر آج ہم بیوی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، ہم نماز کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر 7 بجے بلایا اور 7 بجے مغرب کی جماعت ہے، تو بھئی ڈاکٹر کو تو بتانا ضروری ہے نا۔ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ بمشکل مہینوں میں جو ہے نمبر لگ کے اپوائنٹمنٹ ملتا ہے۔ نماز تو کیا ہے، زندگی پڑی ہوئی ہے نا۔ نماز کون سی بھاگ کے جا رہی ہے؟ نہ نماز بھاگ رہی ہے، نہ مسجد بھاگ رہی ہے، نہ مسجد کے امام مؤذن بھاگ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تو سب بڑا۔ تو کیا سمجھا ہم نے نماز کو؟ یہ قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے لوگوں کی صفتیں بیان کی، ان میں آخری صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کرنے میں اب یہاں ذرا غور کریں، امت کا ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ کے گھر کے قریب میں، بھائی کسی کو برا لگے، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، لیکن ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے قریب میں، آپ کے پڑوس میں کوئی چور اچکا گھر خرید لے تو آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر خریدنے کی خبر آپ کو مل جائے تو آپ جو ہے تکڑم بازیاں لگائیں گے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو یہاں نہیں آنے دینا۔ کوئی نشڑی گنجڑی آ جائے کہ بھی میری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کام جو ہے وہ، اسی طریقے سے کوئی غلط کام میں ملوث شخص آ جائے تو کتنا پریشان، نہیں میرے پڑوس میں اچھے لوگ ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی بے نمازی کی وجہ سے نحوستیں اگر گھر کے اندر ہے، پڑوس میں ہے، محلے میں ہے، تو اس کی نحوست، اس کے نماز کو ترک کر دینے کی وجہ سے جو برسنے والی نحوست، اور اگر اس محلے میں، اس کے پڑوس میں کوئی نمازی ہے اور وہ اس کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فکر مند نہیں ہے، اس کو نماز کی دعوت نہیں دے رہا ہے، اس کو نماز کے بارے میں ترغیب نہیں دلا رہا ہے، نماز پڑھوانے کی اس پہ محنت نہیں کر رہا ہے، تو اس کی نحوست کی چیٹیں اس پہ بھی پڑیں گے، وہ بھی نہیں بچ پائے گا۔ وہ صرف اس لیے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی یہ تو پڑھتا تھا، نہیں، اس نے اس کو نماز کی کتنی دفعہ دعوت دی، کتنی کوشش۔ لیکن آج ہم پڑوس کی کیا بات کریں، گھروں کے اندر خود یہ حال ہے کہ ایک بڑی تعداد بے نمازیوں کی، مشکل سے اگر گھروں کا جائزہ لیا جائے تو اللہ ماشاء اللہ 1 2 4 لوگ، کچھ گھر ہیں، اللہ مبارک کرے ان لوگوں کو اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی دوسروں کو توفیق دے کہ سارا گھر نمازی، لیکن اکثریت یہ ہے کہ 1 2 لوگ پڑھ رہے ہیں، باقی گورے، یا گھر کے مرد تو پڑھ رہے ہیں لیکن گھر کی خواتین دور دور تک زندگی میں نماز کا نام و نشان ہے۔ وہ بچوں میں، کپڑوں میں، کھانے میں، برتن میں، گھومنے پھرنے میں، شادی بیاہ کی شاپنگ کرنے میں، ادھر ادھر کی تیری میری بات کرنے میں، ان کا 24 گھنٹے ایسے جا رہے ہیں کہ کب ہو رہے ہیں کب جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، نماز دور دور تک۔ بعض گھروں کا تو یہ حال ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے کہ جمعے تک کا خیال نہیں رہتا کیا آج جمعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جمعہ ہے آج کا، ارے میں تو یہاں نکل آیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی پناہ، اتنی بڑی عبادت کہ ہماری سرفرازی اور سربلندی، چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ دکان پہ ہیں صاحب، کام کر رہے ہیں صاحب، گراہکی کا ٹائم ہے صاحب، اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا طبقہ امت کا۔ اب جو پڑھنے والا ہے اس کا بھی حال کوئی بھلا یا صحیح نہیں ہے۔
وہ بھی بس پڑھ رہے ہیں اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کے۔ دیکھو نماز بوجھ نہیں ہے، نماز تو سر بلندی ہے، سرخ روحی ہے۔ نماز تو وہ احساس ہے کہ جو بندے کے رونگٹے کھڑے کر جائے، لرز جائے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں نماز میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اللہ جواب دیتا ہے ہمارے قرآن کی ان آیات کے بعد۔ وہ کتنی بڑی عبادت ہے بھائی۔ آپ کو اگر جو ہے ہفتے میں یا مہینے میں کوئی بڑا آدمی وقت دے کہ آپ جو ہے آ جایا کریے، میں خصوصی آپ کو وقت دیتا ہوں اور آپ اپنی ساری پریشانی مجھے بتانا، میں سارے حل کروں گا، تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ بھائی فلاں صاحب سے ہماری یاری ہو گئی ہے اور انہوں نے جو ہے میرے سے خصوصی ملاقات کا بھی کہہ دیا ہے، میرا کام کرنے۔ لوگ تو ادھر ادھر کے ریفرنس پہ کتنے پر امید ہو جاتے ہیں۔ ایک کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام کرنے والے، وہاں کے پیون ہیں، کوئی بابو ہیں، ان کی صاحب سے ذرا تھوڑی اچھی سی بات چیت ہے، ان کی ایمانداری، ان کی لائلٹی کی وجہ سے وہ اگر تسلی دے دے کہ میں جو ہے صاحب سے تھوڑی سی سفارش کر کے آپ کا کام کرا دوں گا، تو انسان کتنا مطمئن ہوگا کہ نہیں صاحب جو ہے کام ہو جائے گا۔ یا کوئی جھوٹی تسلی دے دے کہ ایسا ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس پر بھروسہ ہے کہ وہ کر دیں گے۔ تو اللہ پوری کائنات کے مالک جو 5 بار ہمیں خود بلا رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں اللہ کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف، لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو کتنا اہمیت دے رہے ہیں، کتنا اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے والے بھی نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ کیا کہا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چوروں میں بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نماز میں چوری کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کو اعتدال کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا، نہ صحیح سے رکوع کرتا ہے، نہ صحیح سے قیام کرتا ہے، نہ قوما صحیح سے کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح سے، بس سجدے میں گرا اٹھا پھر گرا، اور رکوع میں جھکا نہیں جھکا، کھڑا ہوا سیدھا کھڑا ہوا نہیں ہوا اور پھر سجدے میں بھاگ گیا۔ ایسی نماز جو نماز کو بگاڑ دیتے ہیں لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نماز کی توہین۔ اور جو بندہ نماز کو اطمینان کے ساتھ، آپ خود کر کے دیکھیے گا، نماز کو بہت اطمینان سے پڑھ کے دیکھیے پھر کیسی لذت آتی، اور وہ بھاگا دوڑی والی نماز میں جی گھبراتا ہے کہ اور کب ختم ہوئے کب بھاگو۔ اور ایک آپ نے جو ہے ایک اپنی عادت بنا لی کہ اطمینان سے نماز، بہت خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو اس نماز میں لذت 2 مکمل ہوئی، پھر 2 کی اور نیت باندھنے کی، پھر 2 اور مکمل ہوئی، پھر اور خواہش 2 پڑھنے کی، یا وقت ختم ہو گیا پھر دوبارہ نماز کا وقت کا انتظار ہے کہ نماز پڑھو، اور ہم بھاگا دوڑی والی نماز میں جی گھبرائے گا اور پھر بھاگیں گے نکل کے، عام اکثر لوگوں کا ہے۔ تو نماز فرمایا کہ بدترین چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرے، نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز میں ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ دھیان نہیں لگتا ہے نا، ہوتا ہے نا یہ کہ دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کھڑے نماز میں ہے لیکن سوچ دکان پہ رہے، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن دل دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ یہ چیز آپ نے کبھی نوٹس کی؟ آپ نے کبھی اپنی نماز پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو سیکھا نہیں ہے، باقاعدگی سے نہیں سیکھا ہے۔ ہم صرف روایتی طور پر دیکھ دیکھ کے یا 1-2 چیز پوچھ لی، پھر 1-2 چیز پوچھ لی اور نماز پڑھنے لگے۔
یا کہیں کسی نے بتا دی سن لیا پڑھنے لگے، نہیں، اسپیشلی آپ اور اگر آپ کے رابطے میں علماء ہیں تو جیسے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے نا، لوگ کنسلٹنسی کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر سے مشورے کے لیے جاتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں صاحب کہ بھئی ہمیں ایسا فیل ہو، ایسا لگ رہا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں۔ علماء اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، اگر آپ کو اللہ نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے کہ علماء آپ کے معاشرے میں موجود ہیں، تو وقت نکال کر جائیے کہ صاحب ہمیں نماز سکھائیے، آپ ہمیں نماز سکھائیے۔ ایک بار 1 گھنٹہ فارغ کر کے چلے جاؤ گے، ساری زندگی کی نماز سیکھ جاؤ۔ ایسا کسی نے نہیں سیکھا ہوتا، مجھے تو میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا ایسا آج تک کہ جو اسپیشلی آیا ہو کہ مجھے پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک سکھاؤ۔ بس یہ ضرور کہ اس رکعت میں یہ ہو گیا، اس رکعت میں یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا تو کیا کر لیں، ویسا ہو گیا تو کیا کر لیں، تھوڑی ان سے سنی، تھوڑی ان سے سنی، تھوڑی ان کی دیکھی، تھوڑا وہاں سے پتہ چلا، اور بس اب وہ کھچڑی ہے، وہ بن رہی ہے، وہ پک رہی ہے، چل رہی ہے گاڑی۔ خشوع کہاں سے آئے گا، دھیان کہاں سے آئے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ ہونے کے باوجود ساری زندگی حضور کے قدموں میں لگا دی، ساری زندگی۔ ہم کیا دین سیکھیں گے، کیا دین سمجھیں گے، کیا دین کا حق ادا کریں، ساری زندگی حضور کے قدموں میں قربان کر دی۔ اس کے بعد بھی اگر پتہ چلتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی صاحب علم ہے، کوئی صاحب علم ہے، تو ان کی خوشامدیں کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو حدیث ہے، ہمارے پاس یہ ہے، آپ کے پاس اگر کوئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں سنا دیجیے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے رسول کی کسی بات سے ہم محروم رہ جائیں اور قیامت میں اللہ ہم سے پوچھ لے اور ہم اس کے بارے میں بتا نہیں۔ یہ ہے اصل دین، اس کے لیے اللہ نے دنیا میں اتارا ہے۔ یہ روزی تو اللہ دے گا، اور نماز میں اللہ نے روزی کی برکت دی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ لا نسألک علیہ رزقا، ہے نا، نماز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہلوایا کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، آپ لوگوں سے روزی کا مطالبہ نہ کیجیے، نماز قائم کیجیے، اور نماز قائم کرنے والوں کو اللہ برکت والی روزی سب کو دیتا ہے۔ یوں مت سمجھنا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کو روزی نہیں ملے گی، بہت ملتی ہے ان کو۔ بات برکت والی روزی کی سمجھو اس چیز کو بھی۔ ہم ابھی برکت کو اور فضل کو نہیں سمجھتے، اصل میں عربی زبان نہیں جانتے تو ان الفاظ کے لوازمات کو نہیں جانتے۔ ہم تو برکت یہ سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا تو اب برکت کا پیمانہ یہ ہے کہ جہاں 1000 کما رہا تھا وہاں 10,000 ہونا چاہیے، اگر 10,000 نہیں مل رہے تو برکت نہیں ہو رہی، کیا پتہ نماز قبول ہو رہی۔ برکت کے معنی یہ نہیں ہے، برکت کے معنی علماء لکھتے ہیں کہ برکت کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے 1000 10,000 نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 1000 میں اتنی برکت ڈالے گا کہ وہ 1000 آپ کے لیے لاکھ کے برابر ہوں گے۔ یہ ہے برکت، 1000 10,000 نہیں جائے گا، وہ 1000 میں اللہ وہ تاثیر رکھ دے گا کہ وہ لاکھ والا بھی اتنا سیٹسفائی، مطمئن، خوشحال نہیں ہو پائے گا جتنے آپ 1000 میں ہوں گے۔ یہ ہے برکت۔ تو یہ برکت اللہ نماز میں دیتا ہے۔ میں نے ابھی کچھ روز پہلے گجرات کا ایک ویڈیو دیکھا تھا، غالباً ترکیسر کا تھا، مسجد کے قریب میں کپڑے کی دکان تھی، صبح 4:30 بجے دکان کھلی ہوئی، وہاں ویڈیو انہوں نے بنایا اور ان سے دکان کے مالک سے بات کی، کہا کہ 35 سال سے میرا معمول ہے، میرے ابا کو بھی دیکھتا تھا اور میں خود کھول رہا ہوں، 35 سال سے میں خود کھول رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ ابھی تو کوئی گراہک نہیں آتا ہے، اس وقت کون 4:30 بجے کون کپڑا خریدنے آئے؟ کہا گراہک تو وہی آتے ہیں، لیکن حدیث سن رکھی اللہ کے نبی کی کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد روزی دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا روزی دینے کا اعلان ہے، اور میں دکان بند کر کے بستر پہ پڑا رہا ہوں تو روزی تو دے گا اللہ، کافروں کو بھی دے رہا ہے اور ہم سے زیادہ دے رہا ہے، ہم سے زیادہ دے رہا ہے ان کو۔ اگر آپ ہانکنے جائیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں، وہی جانوروں کا پیشاب پیے جا رہے ہیں، وہی گندے پانی میں ڈبکی لگانے کو پوتر ہونا سمجھے جا رہا ہے، وہی بھبوتی لگانے کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، سکون نہیں ہے۔
تو یہ سکون اور برکت اللہ نے نماز، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، سچے دل سے اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کا مداوع کرے گا۔ یا تو اس نجات سے نجات دے دیں گے، یا اس چیز کو برداشت کرنے کا صبر اور صلاحیت دے دیں گے، دو چیزیں۔ یہ بھی کبھی مت سمجھنا کہ نماز پڑھی اور ٹوٹا پیر جڑ جائے گا، یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو چلو نماز پڑھی ہے، اب تو ٹوٹا پیر جڑنا چاہیے، یہ فارمولے بھی مت دیکھنا۔ یا تو واقعتاً اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں، وہ ٹوٹا پیر بھی اللہ جوڑ دیں، یا اس ٹوٹے پیر کی تکلیف کو برداشت کرنے کا صبر اور تحمل اللہ دے دیں گے، نہیں تو رگڑاتے پھرو گے وہ جانور کی طرح۔ تو میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ پڑھے، اور جو پڑھتا ہے وہ دھیان سے پڑھے۔ تو دھیان سے پڑھنے کی بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ عموماً ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کے لیے ضروری ہے نماز سیکھو۔ سب سے پہلا کام اس جمعے کو، اس جمعے سے اگلے جمعے تک اب یہی کرو کہ جو ہے وقت نکال کر علماء ہیں تو علماء سے پوچھو، مساجد کے اماموں سے پوچھو، یا جس طریقے سے بھی آپ کے تعلقات ہیں، نماز باقاعدگی سے سیکھو۔ اس کے بعد کا اگلا نماز میں دھیان اور دل لگنے کا جو چیز ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔